اقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحد لیس کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنی کل احد وانت العرش کا واحد ولا تأخذک سنۃ ولا نوم یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃ بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا ٹرایا قبول فرما کریم اللہ عزادار ڈھیر سارے تشریف فرما ہیں جنہ دی زبان ہے انہوں آمین آکھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندہ اس بار گائی چوں میرے سرداران دے ویڑے چوں تساں جتنے بیٹھو تھوڑے گھرائیں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری آوے کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اجتاجیل فرما ساریاں گنہگار اکھن اس قابل بڑا جو سی بارویں امام دا دیدار کر سکی میرے مولا سنجو سردار دے سامنے پیش تھیوں ساڑھا سارے شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کو نہ جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ توڑے سر تے کہمو دہمراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سجدے دا جتھو ایک مومن بیمارے شفائے کلی کاملہ آجلہ عطا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفا عطا فرما ایک مومن مخصوصہ بیمارے واسطہ حسین دی بیمار دیندہ شفائے کلی کاملہ آجلہ عطا فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے سے بان ایک صلوات پڑھو تو مجلس پاک دا آغاز کریے اللہم تھوڑا میں کھل رہا بجن نہیں عزادار ڈھیر سارے تشریف فرماؤ آل محمد ذات صلوات قرض نہیں فرض ہے واجب سمجھ کے سارے اونچی صلوات پڑھو اللہم اجے بھی سارے بندے اونچی صلوات نہیں پڑھی جنہ نہیں پڑھی انہاں نار لا کے اونچے آواز نال صلوات پڑھو اللہم میں کھولے دا بھائی تھوڑا میں کھولوں زندگی دراز میں جی قدم قدم تے حسین دی ماں توڑی معافظت فرماوے چلو ٹھیک ہے امام حسین بادشاہ دی اماں تو نستان دے واجب سمجھ لیا ہویا میرا گھر ہے میں کوئی ذاکر بن کے نہیں ہمدا میں اس گھر چو دعا لوڑم دا اتنی دعا فرمائے سو میرے واسطے کافی ہے دریائے دجلہ دا کنارہ ہے دریائے دجلہ دا کنارہ ہے زہرین دا اول وقت رسول دا صحابی نا اویس کر لیے دریائے دجلہ دا کنارہ زہرین دا اول وقت رسول دا صحابی نا اویس کرنی ہے شیعہ سنی سارے مورخین نے مصنفین نے سارے لکھاریاں نے صحابی دی تعریف اے لکھی ہے میں صحابی او ہندہ ہے جائیں رسول نو اپنی اکھاں نال ڈٹھا ہوئے پہلا لفظ اکھاں لگا کھاڑک دی دھرتی دے جائیں رسول نو اپنی اکھاں نال ویکھیا ہوئے لیکن یاد رکھے کھاڑک آلیاں اے او صحابی ہے جائیں رسول ڈٹھا کوئی نہیں پر حسین دا نانا دا اے میں بڑا پسند ہے وسے کھاڑک بائک وسے کھاڑک زندگی ہے وجی دریائے دجلہ دے کنارے تے وضو بیٹھا کریں دے
نوکر نو آکھیا سے مسلح بچھا، نوکر مسلح بچھایا، اویس کرنی وضو کر کے پہلا قدم مسلح عبادت رکھیا، اس سجا قدم اویس کرنی دا مسلح تے، کھبا قدم اجن زمین تے، سامنے ایک لشکر گزرے، ڈھیر سارے گھوڑے سوار ہیں، کہیں دے ہاتھ تلوار ہے، کہیں دے ہاتھ نیزہ ہے، تلواران چمکدیاں پی ہیں، نیزے چمکدے پین۔ یاد رکھے فضیلت علی ایک اٹل حقیقت دا نا ہے، علی دے فضائل جو پتھر بول دیں، درخت بول دیں، زمین بول دیئے، آسمان بول دیں، بجن سورج علی دے فضائل دی گواہی دیندہ ہے، تو تا جیندہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ جہاں نوکو نہ کہ پتہ کرے اس لشکر دا امیر کون ہے، اس لشکر دا سردار کون ہے، جرنیل کون ہے، لڑدہ کہندے نالے وجہ ندا کیے، لڑن دی وجہ کیے۔ نوکر بھج کے آکے پتہ کیتا تے اینج اویس تا دامن اپ کے تے مسکرا کے دے جے سچ پوچھنا ہے محمد دا ویر نا علی ہے، محمد دا ویر نا علی ہے۔ ویندہ پہ سفین دی جنگ تے، ویندہ پہ سفین دی جنگ تے، جڑا قدم مسلح تے آئی نا اویس کرنی او قدم مسلح تو لہائے۔ اے جملہ کھن تو پہلے میں دعا مگدہ ہوں دا سرکار علامہ شہید ناصر عباس ملتان علیہ واسطے، مولانا دے درجات بلند فرماوے۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا ویرل ہے، وہ آدھے ہوندے مجلس وچ بندے نہیں بول دے، بندے دا عقیدہ بول دے، تو میں ہی کھاڑے کے جملہ کھن تو پہلے آدھا پہ مجلس وچ بندے نہیں بول دے، بندے دا عقیدہ بول دے۔ بھجر قدم مسلح تو لہا کے نوکر دے پاس سے وے کیا دے جلدی کر مسلح لویٹ، جاگے جاگے حسین رہتے جلدی کر مسلح لویٹ۔ نوکر ہاتھ مان کہا دا قبلہ زورین دا اول وقت اللہ اول وقت عبادت مگدہ ہے، زورین دا اول وقت مسلح تے آئے کھلیں، وضو کیتی کھلیں تے نماز نہیں پڑھدا، چھنک دے کہا دا بندے دا پوتر بان تین نہیں پتا اصل نماز او ہے جڑی جنگ تے جا رہی ہے، اصل نماز او ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد مردہ آباد بے شمار الاجل 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 اے آلی اصل نماز اوئے جڑی جنگ تجاری بندے پریشان ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام دا اپنا فرمانے انا صومکم انا صلاتکم انا حجکم، توڑی نماز میں توڑا روزہ میں توڑی حج میں توڑا کعبہ میں آئے ہائے ہائے توڑا کعبہ میں توڑا کعبہ میں توڑا قبلہ میں۔ سوالی ہے کہ سائیں وقت میں سجدہ تنہ کرا تو میں علی علی کرا، علی مسکرا کے دن جے سچ پوچھتا ہے سجدہ پچھے واجب ہے پہلے علی واجب ہے، سجدہ پچھے واجب ہے پہلے علی واجب ہے۔ ہن کام کیڑا کیتا کام کیڑا کیتا اے جڑی اگلی گل ہے اے نال لے کے جاونی، ایک قبر وچ کام آون والی گل ہے۔ علی حسین شاہ جی مسلح لویٹ کے مسلح اپنی کچھ وچ رکھیا سی تے مولا دے لشکر دے پچھوں ٹرنا شروع کیتا سی۔ جداں 17واں قدم چاہنا ویس کرنی نوکر دامن نہ پیا، اسے قبلہ تواڈے عقیدے دی سمجھ نہیں آ رہی، تواڈی منطق دی سمجھ نہیں آ رہی، میں حق تے نماز پڑھ لویا، میں ای آکھیا بے مولا امیر المومنین سفین دی جنگ تے ویندے پین، رسول دا نیب پہ ویندہ ہے، بطول دا شوہر پہ ویندہ ہے، تے تو مسلح چاہ کے کچھ چ رکھیا ہے تے نماز ہی نہیں پڑھی، این جو دے موڑے تے ہتھ رکھ کے اویس کرنی مسکرا کے دا جے سچ پوچھدا ہے حجت ویکھ لوی ہے تے وقت کلیا نہیں پڑھی دی۔ آئے ہائے ہائے وسے کھاڑک بھائی وسے کھاڑک، حجت ویکھ لوی ہے تے وقت کلیا نہیں پڑھی دی، حجت ویکھ لوی ہے تے وقت کلیا ہوندی ہی نہیں، حجت ویکھ لوی ہے تے کلیا نہیں ہوندی۔ لشکر دے پچھو سفر شروع کیتا سی، میں ایک نمی جی گل کرنے لگا حسین شاہ جی، لشکر دے پچھو ٹرنا شروع کیتا، تھوڑی دیر دے بعد بابل دی سرزمین تے امیر المومنین دے گھوڑے دا پہلا سوم لگا، ایک بندے اوتھو دوروں گھوڑے دی واگ چاہی تے گھوڑا بجیندہ ہویا،
ایتھا مولا دے گھوڑے دے نال آ کے اس آ کے گھوڑا روکیا. اس کے مولا زورین دا اول وقت ہے، اگر تُس آکھو تو میں اذان دے ماں. میں نے بیکھیا ہے. یاد رکھو حجت نو منن دا حکم ہے، حجت دی پیروی دا حکم ہے. میں نے بیکھیا حجت ساڑھی ہدایت واسطے دنیا تے آندی، حجت دی پیروی دا. اللہ او جڑا بندہ تو انہوں گھوڑا بجا کے آئے، اس بندے نے پتہ ہے بس نماز دا وقت ہے، تجھیں دا نال ودہ ہے. جڑا آپ ہر رات واجب نماز دے علاوہ 1000 رکعت خود پڑھتا ہے، انہوں نہیں پتہ بس نماز دا وقت ہے. تفسیر نور الثقلین سرکار علامہ عبد علی دی لکھی ہوئی، ان تے جو مولا دا فرمان ہے کچھ بندے انہوں نماز دی عادت ہوندی، نماز دی لت ہوندی، نماز دی چس ہوندی. کیمرہ دے سامنے کھلوتا تھے ہاتھ بان کے منت پہ کردہ، میں نماز دا منکر نہیں، میں اس زندگی تے لعنت کردہ جائے زندگی وچ رحمان دا سجدہ نہ ہوگا. میں آپ نمازی ہر روز سجدہ کرنا تو سجدہ کر کے ہکا دعا مگدہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ سجدہ کرنا تے ہر روز سجدہ کر کے ہکا دعا مگدہ. مقصد نماز کیا؟ ہکا دعا مگدہ. کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو تائیں اللہ میں نو علی جیسا امام عطا کیتا ہے. اے ہے مقصد نماز. بندہ نماز پڑھ کے ان دا شکریہ ادا کرے جو تائیں مدینے آلے میں نو ہادی عطا کیتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا بے کچھ بندہ نو نماز دی چس ہوندی، نماز دی عادت ہوندی، وہ نماز نہ پڑھنے تو انہوں دا وجود خرچی کر دیں. پڑھ دے نماز ہیں کھان دے سود ہیں. کیا فائدہ اس نماز دا؟ پڑھن ہو رہے عبادت ہو رہے، عادت ہو رہے عبادت ہو رہے. یاد رکھیں اے بندہ پڑھدا نماز ہوئے تو رمضان دے مہینے 500 دی شاید بندہ 5000 دی ویچے. ہون سلاب ہے، سلاب تو سنے ہو سیدھا نیٹ تے بجڑا خیمہ سلاب تو پہلے 4000 دہا، جدہ سلاب ہے تو 10,000 دا ویچے ہیں. اس نماز دا کوئی فائدہ ہے؟ جب لوگوں دی مجبوریاں تو فائدہ اٹھاوے. اور یاد رکھے جدہ امیر المومنین نا کوفے تشریف لے کے آئے تو پہلی دفعہ ممبر کوفہ تے امیر بیٹھے، مسجد ساری بھری ہوئی، مسجد ساری بھری ہوئی. امیر المومنین دے سامنے کچھ بندے اس انداز نال بیٹھن جنہیں بڑھڑے بندے پینڈے چنا دن انہوں نے پتہ ہو سیدھا ہے این کر کے انہوں نے سر نہیں میں متھے تے محرابیں تے او تسبیح پہ پڑھ دیں. امیر المومنین ممبر تے بیٹھیں خطبہ پہ دیں دیں، وہ تسبیح پہ پڑھ دیں، وہ ثواب پہ لیں دیں. وہ تسبیح ہے، انہیں تسبیح تے زور ہے، وہ دو نہیں میں دے جن دے بارے رسول آکھیا با این ویکھیے تے اللہ عبادت لکھ دائے. آئے ہائے ہائے وسے کھاڑک بھائی وسے کھاڑک زندگی ہونے. وہ دو امیر المومنین اردو نہیں ویندے پہ تسبیح پہ پڑھ دیں. ہن کوئی یہ بندہ ہے کائنات جاندہ شجرہ علی نہیں جاندہ. مولا بندے کو پوچھے بے اے بندے کون ہیں؟ اے مسجد کوفہ جبا منالے آ بندے کون ہیں؟ انہوں نے کہا سردار جو سچ پوچھ دیو نا یہ سارا دیں تے ساری رات اس سے مسجد چران دیں، یہ بڑے لمبے سجدے کر دیں. مولا نے متھے ویکھو ایڈے وڈے محراب ہیں. مولا کو بال کوفہ دا بیمار ہو جاوے تے عورتاں چاہ کے بوئے تے ہوندی ہیں، یہ انہاں بالان دم کر دیں. انہاں دا بڑا وڈا مقام ہے، بڑے ہی عبادت گزار ہیں. مولا فرمایا اچھا یہ سارا دیں تے ساری رات مسجد چران دیں تے بندے زندہ کی میں ہیں؟ سارا دیں تے ساری رات مسجد نہ تے زندہ کی میں ہیں؟ ایک کھاندے پیندے کی ہیں. انہوں نے کہا سائن جو سچ پوچھ دو نا اج دا بندے مغرب دی نماز پڑھنا ہم دینا کوئی ایک روٹی لے آندہ ہے، کوئی 2 روٹیاں لے آندہ ہے، کوئی سالن لے آندہ ہے، کوئی دودھ دا پھکا لے آندہ ہے. اے بندے زندگی گزار دے پہن، اے بندے جیندے پہن. کھاڑک دا مجمع نہ بولے میں ملک جتھی پڑھے قرآن دی قسم ہے کتھائیں چوں علی دی صدا. یہ صاحب کتاب لکھیا امیر المومنین دے چہرے تے جلال آیا. امیر نے فرمایا مثلہم کمثل الکلاب فی السوق الکوفہ. انہاں بندیاں دی مثال ایویں ہے جویں کوفے دی گلی وچ پھرن والے آوارہ کتے ہوونا. انہاں دی مثال متھے تے محراب ہے،
دے رات مسجد چن علی پہ آدن انہا دی مثال ایویں ہے جی میں کوفے دی گلیاں جو پھرن والے آوارا کتے ہوون امیر فرمایا جلدی کرو انہا دے ہتھاں چ بیلچے دیو انہا دے ہتھاں چ بیلچے دیو یہ مزدوری کرن مزدوری کر کے جدا مغرب تو پہلے انہا دے وجود تو پسینہ ڈھاندا پہ سی نا ایسے کوفے دی مسجد چاہ کے میں علی دے پچھوں ایک رکعت پڑھ سننا تے پوری زندگی دے نماز ایک پاسے اے پڑھی ہوئے ایک رکعت ایک پاسے ہاں حجت دی پیروی ویچ نہیں جاتے حجت دی پیروی ویچ نہیں جاتے عبادت میں کرنی چاہیے جی میں حجت آکھے حجت دی پیروی جناب بعض دا خطبہ بھول گئے جناب 8 ذی الحج مدھ احرام تروڑے حسین بادشاہ نے تو جناب عباس نے کعبے دی چھت تے کھلو کے اگے سارے جڑے بندے حج پڑھنا ہے احرام بدھے ہیں کعبے دے سامنے نمازہ پڑھ دیں دے رات کعبے دا طواف پکڑ دیں انہاں دے پاسے وے کے جناب عباس نے خطبہ شروع کیتا تے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی دو اشارے کیتے ایک کعبے والے پاسے ایک امام حسین علیہ پاسے فرمایا الحمدللہ الذی اس اللہ دا احسان ہے اس اللہ دی حمد ہے شرف ھذا جائیں کعبے نو عزت دار بنایا ہے حسین دے پیو دے قدمہ دے صدقے آئے 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 حمد اس اللہ دی جائیں کعبے نو عزت دار بنائے حسین دے پیو دے قدمہ دے صدقے اگلی گل جناب عباس فرمائے دے ایوہ الکافرۃ الفاجرہ ہو کافراؤ ہو فاجراؤ کیوں آکھیا احرام بن کے ایتھے تلواراں لکھ کے حجت دے قتل دا منصوبہ لے کے آئے نا جناب عباس پہنے ایوہ الکافرۃ الفاجرہ ہو کافراؤ او فاجراؤ او کافراؤ او فاجراؤ ہاتھ بدے میرا مولا باس یہ تو حاجیاں دا لباس پائی کھلے اسا لاہور نماز پڑھنی ہوئے اسا کعبے دی سمت میں دیں کعبے دی ڈائریکشن میں دیں ایک کعبہ ہے تے ایتے سجدہ کر دے پہن ہر روز حجر اسود نو چوم دے پہن تے کعبے دے بارو طواف بھی کر دے پہن میں قرآن سے تے اکھن کی ترک کے اکھن کی تے تیاراں جناب عباس دا خطبہ اس گل دی پجن دلیل ہے زمانے تے کافر ہے بندہ جہندے دل وچ حسین کوئی نہیں ہے جہندے دل وچ جہندے دل وچ حسین یار تقدیر 100,000 کا ستارہ حسین ہے وہ بخشش کا بہترین سہارا حسین ہے جو بھی دور بھاگتے ہیں امام حسین سے وہ کل چیخ کر کہیں گے کہ ہمارا حسین سلامت رہو اس طام نے مختوم نے توقع تو رہے دعا کی تو نہیں پڑھنا جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جو مبانی کے محمد دی زخمی دھینو پرچا شریفوں دا ذکر ہے شریف سن کے ضرور ہوندہ حرک نہیں روندی نصیب والی اکھ روندی مقدر اعلیٰ انسان ہوتا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر اکھ حسین نو روے ہاں علی دی ازنا علی دی چھتری شہرائیں چبر کے نمک رہا انشاءاللہ تو اڈی ہے کربلا جاوے تو اڈے مردم دی صدا کربلا زہرا دیاں عزتدار دیاں تو اڈے ترازیوں بڑے بختان دا مالک یو بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین نوروں حد نہیں موگی بختان دی حد نہیں موگی نصیبان دی جو صادق آل محمد فرمیندن میری ڈکھے پاسی آلی دادی اس بندے دی مقروض ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین نوروں شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا جب میں جملہ تیرے مزاج دے مطابق نہیں آکھیا چونکہ میں سال دے بعد آیا کون ہے بطول
جڑی تیری حج نال تیری مکروز پہ بن دی ہے، وہ آپ کتنی عزت دی مالک ہے، وہ آپ کیڑے مرتبے دی مالک ہے، وہ آپ کتنی شان دی مالک ہے۔ تو قرآن میرے ساتھ رکھ، وہ اتنی عزت دی مالک ہے جو جائیں زہرا دا اللہ خود مکروہ ہے۔ ستاوی سفر علی حسین شاہ جی دین لے گئے، یا جلی رات جڑی نا شب عاشور تو گھٹ نہیں، بڑی اوکھی رات مدینے والے سیدنا تے یکم ذی الحجہ جدا میں روایت کتاب وچ پڑھی ہے، اور اس کے بعد بھائی جان میں ملک دے جڑے ممبر تے پہلی دفعہ گل کیتی ہے نا، کم از کم مجمع چ ادھے بندے حیران ہو کے میں نے ویکھیا، بس ادھر ایڈی وڈی گل کر چھڑیے جو حسین دی ماں دا اللہ مکروز ہے، تو میں کھاڑک دے دھرتے تے کھلو کے پہاڑ تو وزنی دلیل دے من لگا، اللہ سورہ مزمل چاہتا پہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تنو تے مینو گنہگار بندن پیادا ہے مینو قرض حسنہ دے۔ جڑا قرضہ لے لوے نا، قرضہ لے لوے وہ مکروز ہوندے۔ میں علی حسین شاہ تو آج 100 روپے ادھارا لے لوا نا تو معاشر دنے تک میں واپس نہ کراں، اے میں معاف نہ کرن تے میں انہاں دا مکروز ہوں۔ اللہ کی میں مکروز ہوندے جو کچھ میں تفاسیر اہل بیت جو پڑھے اللہ کی میں مکروز ہے۔ مجلس دے بعد مولا ڈھیر سارا رزق دے بے ڈھیر ساری عزتوں نے بازار اچ کوئی غریب ہاتھ بدا کے آکھے، کوئی یتیم ہاتھ بدا کے آکھے اللہ دے ناتے 100 روپیہ دے تے تو دے میں چاہ اللہ دے میں تیرا مکروز ہوں۔ رات نلکا لوا مسافر پانی پیمن اللہ دے میں تیرا مکروز ہوں۔ مسجد بنوا بندے سجدہ کرن اللہ دے میں تیرا مکروز ہوں۔ حسین دی مجلے واسطے بارگاہ چا بنوا اللہ دے میں تیرا مکروز ہوں۔ میں نے نہیں یاد میں ملک چ لفظ آکھیا ہے تے بندیاں دی بے بس ڈھا میرے کنہ تے نہیں آئی، حد نہیں مک گئی یاد تو تے میں 100 روپیہ اللہ دے ناتے دیویے، اللہ تیرا تے میرا مکروز ہے تے جائیں زہرا پردے سے زینب جائی تھی دا برکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ماتم قبول ہونے ماتم قبول ہونے جہندہ اللہ مکروز ہے، جہندہ اللہ مکروز ہے، او آدھی ہے میں او دے مکروزہ جیڑا میرے حسین نو روے۔ حکم ہے میرے سردار دا ایک 70 دا وہ 70 پڑھنی حلب دا وسطہ تاجرے نام جہندہ زید، یہ امیر المومنین علیہ السلام دا صحابی جے تک امیر المومنین مدینے رہن ہر سالہ کے امیر المومنین دا مدینے سلام کرے، آکے امیر دی زیارت کرے، امیر دے بعد حسن مولا دی زیارت، حسن مولا دے بعد حسین بادشاہ دی زیارت۔ کئی مجبوری تو علامہ محمد مہدی سویج الخفی جندر لقبے ریو مجتہد ہے جنو امام حسین بادشاہ دے حرم میں نماز پڑھا مردہ شرف حاصل ہے، اس مجتہدی قلم دے لکھے دو لفظ آکھر لگا کہ مجبوری تو زید 2 سال حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے نہیں آیا۔ ادب دی ذاکری دا پہلا مسائب بڑھا لفظ آکھر لگا شاہ صاحب ایک دے دیگر دا ٹائم میں اپنی زوجہ سلمہ دے کولا کہ دے سلمہ بڑھڑا ہو گیا، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کھڑے موڑ تے مک جاوے، اگر تو میں نو صلاح دے میں تے مرن تو پہلے میں ایک وارا حسین نہ ویکھاں بھلا ہوئے۔ بسم اللہ کراں ادھس تو چنگی کیڑی گل جلدی کر تیاری کر۔ ساری رات زید تیاری کی تھی، صبح ہوئی ہے 70 اٹھ امبر تے کستوری دے لد کے زید مدینے دا سفر شروع کی تھی۔ جڑی جات گزریا، جڑی گلی چو گزریا، جڑے بازار چو گزریا، جڑے شہر چو گزریا، بندے بے رہ جامنا لوگ پوچھنا کتھوں دا وسطہ تاجرے بڑی نایاب خوشبو لئی بہنے دسیا میں حلب دا وسطہ حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے پہ وینا۔ اس زیدہ دے بجیویں جیویں مدینہ کریمہ دا گئے نا امبر تے کستوری دی خوشبو گھٹن لگ پئیے۔
اجلا مدینہ دی پہلی گلی چاہ کے میں قدم رکھے نا میرے مال دی خوشبو مک گئی ہے انہیں گلیاں چکے نمی جی مہک پہ آندی ہے جائیں بندے دے ہاتھ تے ماتم والی لکیرے لفظ میں ماتم والا کھر لگا ویکھے میرے لے پاسے ادھے میرے مال دی خوشبو مک گئی ہے ایک بندے دے موڑے دے ہاتھ رکھے دے یار میں دور دا بستا میں حلہ بھی چمایا میں جتھو گزریا بندے آدھے تیری خوشبو چنگی ہے پر جدہ دا میں اتھی ہے نا میرے مال دی خوشبو مک گئی ہے این گلیاں چکے نمی جی مہک پہ آندی ہے وجہ کی ہے یہ بندہ روکے دا یار جے سچ کچھ دینا تے لازا پہلے اس گلی چو حسین دا اکبر لگ گئے جیڑی جاتے اکبر دے پیر لگ دے رہے نہ جامائے چو جنت دے خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بلا ہوئے زندگی آؤنے مولا بان جان دی محنت قبول فرماوے آئے حسین بادشاہ دا سلام کی تس مولا اس 70 اوٹ امبر تک کستوری دے لے کے میں تواڈے کیتے آیا حسین پر میں دنیا دا مالے میں نوے دی ضرورت نہیں کیڈا بڑا لجپال ہے اکبر دا بابا ادھے مولا میری حسرت آئی تساں قبول چکروا ایتھے موڈے تھے ہاتھ رکھے فرمائے اچھا جائے تم میں نو دیتا ہے میں حسین ولا تے کو دینا چاند دے رامن دے بعد خدمت ہاتھ رکھے تے مولا اجازت میں وطن تے جاواں فرمائے زید اگے رہیں اپنی مرضی نال اے اج دی رات میرا حکم ہے آج دی رات ٹک پاؤ میں تینال وکھری گل کرنی ہے بندہ ہووے شیعہ پد کر کے مجلس سے چاہوے 28 صفحہ دی رات او دی ہائے نہ نکلے تے نصیب دی گالے مقدر دی گالے اٹھتا دباندہ اکبر دا بابا اپنے گھارے چاہے اتھی ہے جتھے اد دی بھائیوال بہن آئی دو جانوں بہن دے سامنے بہ کے تے بہن دا برکہ چمکیا دے تیرے کلو اجازت منگن آیا اگر تم آکھے تا میں تیرے اکبر دی منگنی کر چھوڑا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا بھائی میں بسم اللہ کرا میں تیرے اکبر دی منگنی کر چھوڑا تڑپ کی اٹھی حسین میرے اکبر واسطے کیڑا گھر پسند آ گئی کیڑا علاقہ پسند آ گئی کیڑا ملک پسند آ گئی اکبر دا بابا بھین دا سر چمکیا دے آلیا جی سچ پوچھتی ہے نا جڑا تیرا اکبر ہے نا او دی شکل ہے نانے محمد آگو تی او جڑا حلب دا بستہ زید میرے بوئے تے مہمان بن کے ہے نا او دی ایک دھیے جندہ نائے خدیجہ او دا نائے خدیجہ میرا دل چاہتا جی میں اس دور دے محمد تے خدیجہ دی شادی آئی اس دور دے محمد تے خدیجہ دی نسبت ہوئے ٹھیک ہے حسین جا رشتہ مانگ تے جی اگر زید رشتہ قبول کرے نا انہوں کی خالی وطن تے نہ جاوے اٹھ لے کے میرے بوئے تے بہاوے جو میں اپنی نو کی تے کشے بھیجنا چاہ دیا سر چاہتا میں نے ایک ماتم ثواب غریبہ دے غم میں چاہ حسین ٹوڑ دو یا حالت کریے باغ دے پیچ کھل کے گلے چینا اکھا نہیں سامن دے بدلے نے زید دے سامنے آکے دن میں نے ایک میں خالی ولی ہوئی ماں دا پترا میں زخم ماں دا پترا میں اس ماں دا پترا جنو گھر جا کے مارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ وارا نوکرہ سے زیادہ میں بسم اللہ میں سوال لیا قدم چمکے دا مولا میں زندگی دے ماں حسین نے زندگی نہیں تیری دھی خدیجہ دا رشتہ میں اپنے علی اکبر کی تے مگدہ قدم چمکے دا مولا میں نو اے رشتہ قبول ہے پر ماں دے خالی بلن دا واسطے ایک وارا میں نو اکبر وکھا زید مہمان خانے حسین ابالے قدم چاہ کے گھارے چاہے اکبر دا ہاتھ نپ کے ایتھے زید دے سامنے اپنے سونے پتر نو مٹی تے بہایا تے اکبر دے چہرے تو حسین نقاب چایا میں نے نہیں یاد ملک کے بندے اس جملے تا نہیں رہنے علی حسین شاہ جی میں بھی یاد رہنا حسین لقاب چیندہ رہے حسین لقاب چیندہ رہے حسین لقاب چیندہ رہے تینا آخری لقاب اکبر دے چہرے تو حسین چاہینا تے زید دی دید اکبر تے لگی ہے اچھا ویڑ کر کے آدھا شاءاللہ کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگ جاوی اکبر شاءاللہ بھیڑ تیرا پلو بننے شاءاللہ بھیڑ تینو گانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی اکبر نو حسین گھر گلیا زید دے سامنے اکبر دا بابا بہ گئے پھر میں نے زید
میں رشتہ منگیا ہے تین رشتہ قبول کیتا ہے میں نے اللہ دے ناتے دستا ہے میرا اکبر کیوں ڈٹھا ہے تین اکبر میرا ڈٹھا کیوں ہے ادھا مولا جی سچ پوچھتے ہیں نا جڑے ساڑھے حلب دے مصور ہیں نا تصویرہ بنا لے وہ بڑے مشہور ہیں مولا میں تیرے اکبر دا نین تا نقش یاد کیتے ہیں میں تیرے اکبر دا حلیہ یاد کیتا ہے جدہ میں وطن تے ویسا نا میں تیرے پتر دا حلیہ دے ساں حلب دے سارے مصور سڑوا کے تیرے پتر دیا سونیاں سونیاں تصویرہ بنوے ساں جڑے ساڑھے شہر دے باہر چار داخلی راستہ نا مشرق مغرب شمال جنوب انہاں تے ایک مہمان خانہ بنوے ساں ویچ تیرے پتر دیا تصویرہ رکھ ساں جڈا اتھو کوئی غریب لنگ سی میں اکبر دا صدقہ دے ساں یا زہرا بھلا ہوئے بسم اللہ کرا کھلیاں بائی کر کرو بنا حسین دی نکھڑی دھی دی سنت وے زید ارادہ کیتا میں وطن تے جاواں خدمت رکھے دے مولا اجازت میں وطن تے جاواں غریبہ دے نہیں اٹھ لے کے میری بہن دے بوئے تے بہا جو میری بہن اپنی نو کیتے کشے بھیجنا چاہتی ہے معافی مانگ کے نرم دل عزادار تو معافی مانگدہ خصوصاً سیدہ واسطے توڑی ہائے میرے کھنہ تے آوے میں نے پتہ لگے جو مجمع سید کتے کتے تشریف فرمائے قرآن دی قسمیں اٹھ دروازے تے آکے بہ گئے حسین اندر آکے ادن آلیہ بہن اٹھ دروازے تے آگئے زید بوئے تے بیٹھائے میں مر جمع جملہ کی میں پڑھا علی دی دی پہلے حقل ماریے لیلہ میرے قریبا قاسم دی ماں میرے قریبا دو بہنہ نو سڈا سے دو بھر جائیاں نو صد کے علی دی دھی تبرکات اللہ او صندوق چاہے جندے وچ ماں زہرا دی چادر آئی ہے اپنی اتنال صندوق چاہ کے اٹھ دی کنٹ رکھے حقل مار کے دی حسین زید نو آکھ ادھچ میں اپنی ماں دا برکا پہ بھیجے دیاں جدہ وطن تے جاویں تے چادر میری نون دے سر تے دے میں او دا متھا چمکے آکے اکبر دی ماں پہ یادی آئی کدی اے برکا پا کے بازار نہ جاویں جو ان میری ماں دے ہاتھ لگے ہوئے نا این کول دی کول تطہیر دے ہاتھ لگے ہوئے این کول دی کول اسماتا سبحان اللہ میرا بارواں مولا بین قبول بسم اللہ کرا ماتم قبول ہونے اٹھتی مہار کمر دنال بن کے زید ٹر پہ جنہا سٹار میں قدم تے گئے نا تے وقت واپس آئے ادھے مولا میں ویسا حلب دے لوگاں نو دیسا خوش خبری مولا اگر میرے کو حلب دے لوگاں پوچھیا جو علی اکبر دی جان کھڑا آسا تو چپ کر گیا مدینے دی گلی جو حسین دی ڈھا نکل گئے مولا میں جانی دا پوچھے تو سا روندے کیوں ہو غریب آدن جو سچ پوچھتا ہے نا 28 رجب نو میں اکبر دی جانج لے کے وطن تو ٹرساں دا محرم کربلا میں اکبر نو سیرا پیساں 11 محرم نو علی اکبر دی جانج ٹر پوسی تے زید ہو سکتا ہے جانج نو دیر ہو جاوے کیوں جو راہ ڈٹھے ہوئے کوئی نہیں تے اکبر دیا پھوپیا نال ہونا ہے ہائے حسین اکبر دیا بسم اللہ کنا اکبر دیا بہنہ نال ہونا ہے آ گیا زید وطن تے علی اکبر دیا تصویرہ بنوائیاں شہر دے باہر 4 مہمان خانے بنوائے وچ علی اکبر دیا تصویرہ رکھیاں جڈا اتھو کوئی غریب لنگیا انہاں نو علی اکبر دا صدقہ ملنے لگ پے انہوں 28 رجب دی ادھرات علی اکبر دی جان وطن تو ڈر پے 9 محرم نو کربلا 7 محرم نو پانی باندھ سلطان العلماء دلاؤ دے وہاں دے ڈا محرم دنی چڑھیا حسین اپنے سونے پتر علی اکبر نو بنرا بنایا ہائے میں مر جاوا اگلا جملہ تا ماتم علیہ انہاں کیا جدا حسین دا سونا پتر خیمیہ تو بہ رہے نا تو جڑے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ دیا نا انہاں کوئی ہو جا استقبال کیتا پیو مقتلے چھ بڑھڑا ہو گئے ماں خیمے دے بوہے تے بڑھڑی ہو گئے پیو آدھائی کتا لتائے ہو میرا سونا بچڑا ماں دیائی اچھا بول بابا ودا جھندا سبحان اللہ بلوے 11 محرم تنی چڑھا علی اکبر دی جانج تیار ہو گئی علی اکبر دی جانج تیار ہو گئی میری پردہ ماما تے بہنا توڑے پتر جیون توڑے بھیرا جیون میں کہندہ پترہ کہندہ بھیرا حسین دی قبر تے ہاتھ مان کے میں منت پہ کردہ تو سکلیاں نہیں میں بیٹھیاں توڑے علی دیاں زخمی دھیاں بہندیاں نے اتنے وین کرے جو شام علی سین پڑے ترازی ٹھوڑ جاوے
11 محرم دن چڑھاتے علی اکبر دی جنگ تیار ہو گئی. اے تواڈے ساڈے علاقے دا دستور ہے جداں کوئی جوان بنرا بندا ہے نا تو بنرے دی حالت کیڑی ہوندی ہے؟ بنرے دی ہتھاں تے مہندی ہوندی ہے، ہاتھ وچ گانا ہوندا ہے، متھے نال سیرا ہوندا ہے، سونے جی سواری تے بنرا سوار ہوندا ہے. جڑے بنرے دیاں بہناں ہوندیاں ہیں انہاں دے سونے سونے زیور ہوندے ہیں، انہاں دے سونے سونے کپڑے ہوندے ہیں. 28 سفر دی رات کھاڑک دی دھرتی تے کھلو کے جائیں بنرے دی جانج توانو میں سنویندہ پیاں. اگر تُس آنکھو تے میں دی سواری سناواں. چونج نیزے تے سوار جڑیاں بہناں ہیں انہاں دے ہتھاں وچ لوہے دے زیور آئے. جڑی ماں آئی او دے سر وچ اکبر دے سینے دی رت آئی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بھلا ہوئے نہ پڑھدا علی اکبر بسم اللہ کرا نہ پڑھدا علی اکبر دی جان معاملہ تے سوار کیویں ہوئی. نہ پڑھدا علی اکبر دی جان اوکھے سفر کیویں کیتے. بس اتنا پڑھدا سفر کریں دی ہوئی علی اکبر دی برات حلب شہر تے باروں اس مہمان خانے کو لائی جتوں اکبر دا صدقہ لبدائیا. جدہ زید نوکر دی دید پہیے نالا لے نوکر دا ہاتھ نہ پیا جا. آدھا میرے نالا آوے کوئی وڈے غریب ہیں جنہ دیا مستورہ دے برکے کوئی نہیں. آدھا آوے ایک بچی جلے کنہ بھی چون رات باندھی ہے. آدھا میرے نالا اُدھا سارے زخمی یا زہرا. نا حسین لازا کرا ہاتھ مان کے منت پہ کردہ آئے تے خالی نہ ٹوڑ جاویں. زید دویں نوکر ٹوڑ دیئے اتھی آئے جتا پیو تے پوتر ہی کے رسی ویچ کہے دائیں کہہ دی کہ تو دا وسدائیں سجادہ دا وطن مدینہ مدینہ دا نام آئے. اس علاقے علیہ زید نوکر دا وجود کمبن لگ پائے. آدھے بندہ خدا تے مدینہ دا وسطائیں اللہ دے ناتے کے گل دا جواب دے. مدینہ دا سردار جندہ نا حسین او دے اکبر نو جان دے. بھرا دی سانگ دا ڈٹا دا اچھا وین کر گیا دے جی میں جان دا این کوئی نہیں جان دا. آدھے سونی لتی بابا چمدہ یا حسین میں جہاں دے ہاتھ تے ماتم ہے جہاں دے ہاتھ تے ماتم ہے. زندگی آونے اکبر دے پان لالی مات واڑے بسم اللہ کرا. آدھے سونی لتی آئے بابا چمدہ نہیں تھک دا سارتا میں تمہیں ویکھے ماتم اللہ لفظ اکھ لگا. زید دا نوکر جڑائے جو میں دعا سوال کرا باکر دا بابا دا بندہ خدا اللہ دنات دستوں علی اکبر دا کیوں پوچھتا ہے. آدھا کہہ دیجئے سچ پوچھتا ہے ساڑھا حلب دا سردار ہے جہندہ نا زید ہے. اس سے مہینے ہو دے گھر حسین دے سونے پتر دی جانڈاؤنی ہے. تے کہہ دیا جڑے مہمان خانے بڑے ہوئے نا اکبر دی جتی دا صدقہ بڑھائے نا تدائی تو کوئی غریب لگ دائے اسا اکبر دا صدقہ دینے آئے. کہہ دی تو میں نو وڈا غریب لگ دائے کہتا میں صدقہ دیوا. باکر دا بابا دا ہائے قریبی علی دی دیا دیا رونا کیوں ہے. آدھا کیویں نہ روا اتی آئی کلی ہے جی تو اکبر دا صدقہ. جندے مذہب چماتم سواب ہے جندے مذہب سواب ہے یار. بھلا ہوئے جڑا بندہ ہون تک نہ ویکھی میرے پاسے مٹی دے بیٹھ کے رونا لیوں قیامت دا منظر. ہن علی دی دینوں پتہ لگے اتوں اکبر دا صدقہ لب دے. کرو سوال بھوکی آئی کھانا منگا نہیں تسی آئی پانی منگا نہیں. معامل دی کنڈ تے سائن ٹکر ماری ہے حقل مار کیا دیا جے اکبر دا صدقہ دینے تے انہاں نو آکھ میں برکا منگ دیا. آدھیے میریاں بھر جائیاں نال او مینو بدماش ویڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھلا ہوئے ہونے زید تے نوکر برکے چاہے ارادہ کیتا جو میں کہہ دیا نو برکے دے ماں یا شمر تا دیا نہ لے کے بتائے. آدھا نہ کہہ دیا نو برکے نہ دے میں تمہید مکی جے بندے مسائب سننے
مسائل میں انہوں شروع پہ کرتا لیکن میں نے پاسے زید نوکر دے تو مڑ کے ڈھائے پائے زید نوکر شہر والے پاسے بھجنا شروع کیتا ہے اٹھیا ہے جتا زید سلمہ کرسی تے بائے کے اکبر دی جان دیا گلا پہ کر دیا ہے اما اما ٹھلو آئی اکانو نیوں یہاں ہے سلمہ دیئے روندہ کیوں ہے آدھا کی میں نہ رواں ساڑھے شہر دے باروں مدینے دے کہہ دیا ہے جیڑے اکبر دا صدقہ برکہ مگ دینا تے شمر چادر نہیں دینا سلمہ دیئے کہہ دیا دی کوئی نشانی یاد ہے آدھا اور تا میں نو نشانی یاد کوئی نہیں ہے تڑا میں آکائی تو اکبر دا صدقہ لبدا ہے ماں ملے چک بی بی بیٹھی آئی جاندے ساری چونات باندھی آئی اور وقت بتا دی آئی سجاد کہندہ صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھی زید میں نو بھول پہ گئے مدینے سجاتا صرف حسین دا پوترے میرے نالا میں قیدیاں نو ملنا چاہتیاں سجین لکھنا تو جملہ برداشت کی میں کرے سے سید سلمہ ٹرنا شروع کی تھا جنہوں شیعہ سنیا دروازے تو گزرے نے جیڑے اندر شیعہ سنیا انہا دی دھی خدیجہ بیٹھی آیا ماں دی دید پئی خدیجہ دی چادر لٹھی ہویا اکا نائر سامر دے بدلائن ماں نو قیدی بھول گیا آدھی اللہ دنات دس تیرا برکہ کیوں لٹھا ہے تو روندی کیوں ہے ماں دے گلچ بہی پاکے اچھا وین کر کے آدھی قید سا خواب وچالے ڈٹا وہ اماں اور میرے برکے نو آگ لگ گئی ہے اور کوئی اکبر نہ مدہ بن رہا ہے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ آدھی نام میرے لال رو نہیں جڑیاں دور ڈھنڈا دیاں انہوں نے وقت ڈھیر لگویں میرے نالا سادہ شاہد باروں مدینے دے کہہ دیا ہے بیٹھ انہیں کنو اکبر دی جائیں دا حال پوچھ دیا ہے دیدات نب کے سلمہ ٹوڑ پیا تیدہ حلب شاہد باروں آیا تب باکر دے بابے دی دید پیا اور آلیہ دے محمل دے نال ٹکر سجاد ماری ہے بی بی آدھی روندہ کیوں ہے آدھا کی میں نہ روما ایک وارا آو ایکتا سہی آو ایکتا سہی اور پھر جائی آگئی اور میرا ساگتے اکبرہ کیوں آیا بندہ جندی ہائے نہیں نکلی کیوں آیا یار چلو میں پڑھیا گھاتے ایڈا سونا رننے ہو سیڈان دی سال دی میں لیتے چلو ایک مہین کرتا موقع مجلس سلمہ بھج دیئے اٹھی آئی جتا علی دی تھی آئی قدمہ دمت تمار کیا دیئے سین اللہ دنات ڈاس اکبر دی جانے کی دے گئی بی بی تیرا تبور کل تھوئے اینی گلے چبائیں پائیں سا اچھا وین کر کیا دیئے کہ ڈسا اکبر کو ہی گا مانا برکا لٹی گا مانا جانجتے ہیں لوٹی پہ گئی ماتم کر سرتے ماتم اکبر کو ہی گا مانا ستر اوکھیے سیدادہ ستر اوکھیے جڑے ماتمی ہے پر ہاتھ کھلا کرو جڑے ماتمی ہو تو انہا اکبر دا واسطہ ہے جو جملہ پسند ہوئے تا ماتم کرنا ہے قد ماتم تمار کیا دے بی بی چلو اکبر تمار گئے تو عباس دی بہن